تو آج ہم بات کریں گے شیکسپیئر کے اس شاہکار کی، کنگ لیئر۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلطنت کے ٹوٹنے اور ایک انسان کے اندر سے بکھر جانے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے غرور کی، محبت کی اور اس پچھتاوے کی جو وقت گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طاقتور بادشاہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اپنا سب کچھ کیسے کھو سکتا ہے؟ اپنی سلطنت، اپنی عزت، یہاں تک کہ اپنا ذہنی توازن بھی۔ یہ کہانی ایک ایسے سفر کی ہے جو اقتدار کی بلندیوں سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا پاگل پن کی تاریک گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ تو چلیں اس المناک زوال کی ایک ایک پرت کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے کنگ لیئر کے شاہی دربار سے۔ ہر طرف شان و شوکت ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن بس ایک فیصلہ، ایک ایسی غلطی جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت کا ڈھانچہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں، بوڑھا کنگ لیئر اب تھک چکا ہے، وہ حکومت کے بوجھ سے چھٹکارا چاہتا ہے، لیکن آرام سے ریٹائر ہونے کے بجائے وہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ جو سب سے بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی، سلطنت کا سب سے بڑا حصہ اسی کا ہوگا۔ اب یہ کوئی سمجھداری والا فیصلہ تو تھا نہیں، یہ تو سراسر غرور کا ایک امتحان تھا۔ اور بس یہیں سے ساری تباہی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کی بڑی بیٹیاں گنرل اور ریگن تو خوب چاپلوسی کرتی ہیں، لفظوں کے ایسے جال بنتی ہیں کہ جھوٹی محبت کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی کارڈیلیا، وہ صرف سچ بولتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری محبت دکھاوے کی نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن لیئر کا غرور، اس کی انا، اتنی سادگی اور سچائی برداشت ہی نہیں کر پاتی، اور وہ اس سچ کو محبت کی کمی سمجھ بیٹھتا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ بادشاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں وہ اپنی سب سے سچی بیٹی کو آگ کر دیتا ہے، اپنے سب سے وفادار دوست کینٹ کو صرف اس لیے ملک سے نکال دیتا ہے کیونکہ اس نے سچ بولنے کی جرت کی تھی، اور پوری کی پوری سلطنت ان 2 چاپلوس بیٹیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بس بادشاہ کا خطاب اور 100 سپاہیوں کا دستہ اس کی عزت بچانے کے لیے کافی ہوگا، مگر یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ تو اب جب بادشاہ نے خود ہی اپنی ساری طاقت دوسروں کو سونپ دی ہے، تو اس کے غلط فیصلوں کا نتیجہ بھی سامنے آنے لگتا ہے۔ دیواروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ دراڑیں صرف لیئر کے خاندان میں نہیں ہیں۔ کہانی میں ایک اور گھر بھی ہے جہاں غداری کا بیج بویا جا رہا ہے۔ گونریل اور ریگن کی وہ محبت بھری باتیں، وہ کتنی کھوکھلی اور جھوٹی تھیں، یہ بہت ہی جلد پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے 100 سپاہیوں کو فضول خرچی سمجھتی ہیں، ایک خطرہ مانتی ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے وہ اس کی طاقت کی آخری نشانی، اس کے وقار کو بھی چھیننے کی سازشیں شروع کر دیتی ہیں۔ اور جب لیئر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے، کہ اس نے سچی محبت کو ٹھکرا کر جھوٹی چاپلوسی کو گلے لگا لیا ہے، تو یہ سچائی اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے، اور ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں یہ صدمہ، یہ پچھتاوا اسے پاگل ہی نہ کر دے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، لیئر اکیلا نہیں ہے۔ کہانی میں ایک اور باپ بھی ہے، ارل آف گلوسٹر، جسے اس کا اپنا ہی بیٹا دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ 2 کہانیاں بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ جب خاندان کی بنیادیں ہل جائیں نا، تو پھر پوری سلطنت لرز اٹھتی ہے۔ گلوسٹر کا ایک ناجائز بیٹا ہے ایڈمنڈ۔ وہ اپنی حیثیت کی وجہ سے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے سگے بھائی ایڈگر کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک گھنونا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ ایک جعلی خط لکھتا ہے اور اپنے باپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ اس کا اصلی جائز بیٹا ہی اسے مارنا چاہتا ہے۔ بیچارے معصوم ایڈگر کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے اور ایک پاگل بھکاری کا روپ دھارنا پڑتا ہے۔ اور اب کہانی اپنے سب سے تاریک، سب سے بھیانک موڑ پر پہنچتی ہے۔ باہر آسمان سے ایک خوفناک طوفان برس رہا ہے، اور لیئر کے اندر اس کے دماغ میں پاگل پن کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں قدرت کا غصہ اور انسان کا ظلم دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک اس پر وار ہوتے ہیں۔ پہلے اس کے سپاہی چھین لیے جاتے ہیں، اس کی طاقت کی آخری نشانی بھی ختم۔ پھر اس کی بیٹیوں کی تذلیل، ان کے تانے، اس کی رہی سہی عزت کو بھی کچل دیتے ہیں۔ اور پھر آخری وار، سب سے بڑی ذلت،
اسے اس طوفانی اندھیری رات میں قلعے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب ایک بادشاہ، ایک باپ، مکمل طور پر بکھر جاتا ہے۔ اس کا ذہن اتنا ظلم برداشت نہیں کر پاتا اور وہ پاگل پن کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اور اسی طوفان میں وفاداری کی قیمت چکانے کی باری آتی ہے گلوسٹر کی۔ وہ لیئر کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس جرم کی سزا میں اس کا اپنا بیٹا ایڈمنڈ اسے دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور سزا کیا ملتی ہے؟ اسے بے رحمی سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کہانی کی سب سے بڑی ستم ظریفی دیکھیں کہ اپنی آنکھیں کھونے کے بعد ہی گلوسٹر کو اپنے بیٹوں کی اصلیت نظر آتی ہے۔ اس سارے اندھیرے، اس ساری تباہی اور وحشت کے بیچ امید کی ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ شاید محبت اور معافی اس تباہی کے سلسلے کو روک سکتے ہیں۔ ڈوور کے ساحل پر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی امید نہیں تھی۔ ایڈگر اپنے باپ گلوسٹر کو خودکشی کرنے سے بچا لیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، لیئر کی ملاقات اپنی بیٹی کارڈیلیا سے ہو جاتی ہے۔ اور اس ایک لمحے میں جب باپ بیٹی ملتے ہیں تو لیئر کا پاگل پن جیسے کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی غلطی کو مانتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ یقین کریں، یہ اس پورے ڈرامے کا سب سے زیادہ انسانی اور دل کو چھو لینے والا لمحہ ہے۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے، اور المیوں میں امید زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ یہ سکون دراصل طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ کہانی اب اپنے سب سے بے رحم، سب سے شفاف انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں کسی کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا۔ میدان جنگ سجتا ہے اور نیکی ہار جاتی ہے۔ کارڈیلیا کی فرانسیسی فوج کو شکست ہوتی ہے، لیئر اور کارڈیلیا دونوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، اور اب ان کی قسمت برائی کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن برائی کی ایک خاصیت ہے، وہ آخر میں خود کو بھی کھا جاتی ہے۔ گورنر ریگن اور ایڈمنڈ کے بیچ حسد اور محبت کا جو کھیل چل رہا تھا، وہ ان سب کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مگر مرنے سے ٹھیک پہلے ایڈمنڈ اپنا آخری اور سب سے گھنونا راز بتا جاتا ہے کہ اس نے لیئر اور کارڈیلیا دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد بس موت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ریگن کو اس کی بہن گونرل زہر دے دیتی ہے، گونرل خودکشی کر لیتی ہے، ایڈمنڈ اپنے بھائی ایڈگر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، گلوسٹر کا دل خوشی اور غم کے صدمے سے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن سب سے دل دہلا دینے والا منظر آخر میں آتا ہے، جب کنگ لیئر اپنی ماری ہوئی بیٹی کارڈیلیا کی لاش اٹھائے سٹیج پر آتا ہے۔ یہ غم اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی وہیں اپنی بیٹی کی لاش پر دم توڑ دیتا ہے۔ آخر میں سٹیج لاشوں سے بھرا پڑا ہے، سلطنت کا مستقبل اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، تخت کا کوئی ایک بھی جائز وارث زندہ نہیں بچا ہے۔ ایک شخص کے غرور سے جو کہانی شروع ہوئی تھی، وہ ایک پوری نسل کو کھا گئی۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں بچتا کہ کون جیتا یا کون ہارا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ساری تباہی کا ذمہ دار آخر کون تھا؟ کیا وہ ایڈمنڈ جیسا ویلن تھا جسے معاشرے کی ناانصافی نے جنم دیا، یا گونرل اور ریگن جیسی لالچی بیٹیاں، یا پھر یہ سب کچھ اس ایک باپ، اس ایک بادشاہ کی غلطی سے شروع ہوا جو محبت کو لفظوں میں تولنا چاہتا تھا؟ شیکسپیئر اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیتا، یہ سوال وہ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔